अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान। प्रोग्राम में हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं और आप लोगों के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने की हम यहां पर कोशिश कर रहे होते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले बोन्स इश्यूज़ के हवाले से, हड्डियों के जितने भी मसाइले, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम उसका आपको सोल्यूशन दें। और बोन्स ट्रेनिंग के हवाले से भी आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है हमारे साथ डॉक्टर गज़नफ़र अली शाह हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन और ट्रेनर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले वेलकम करेंगे प्रोग्राम में आपको। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हड्डियों के मसाइल जितने भी हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रीवा, आपने मुझे अपनी शो में इनवाइट किया। आई एम ग्रेटफुल। वेलकम। आपका सवाल कि हड्डियों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। बहुत से वजूहात हैं हमारा, जिसमें लाइफस्टाइल है, हमारा जो डाइटरी हैबिचुअल है, जो भी चीज़ें हैं, ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं इसमें। और अगर हम रूटीन के हवाले से बात करें तो लेक ऑफ एक्सरसाइज वो एक बड़ा रीज़न है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसमें मैटर करते हैं। इज़ अ ह्यूज लिस्ट, लेकिन मोस्टली दो कॉमन चीज़ें हैं। एक आपको बताया आपका लाइफस्टाइल, दूसरा आपकी डाइटरी जो हैबिट्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने देखा है जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो घरेलू ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि ख़वातीन घरों में होती हैं तो उनकी हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको किस तरह से तदारुक किया जाए, कैसे मुमकिन बनाएं कि उनकी जो हड्डियों के प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो, या फिर उनकी जो तकलीफ़ है वो कम से कम हो जाए? देखें, ख़वातीन के हवाले से एक चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका सनलाइट एक्सपोजर, यानी सूरज की रोशनी से इंटरेक्शन बहुत कम होता है। अच्छा, अब ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि विटामिन डी की जो एक साइकिल है उसके लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक कुदरती तरीका है जिससे आप विटामिन डी भरपूर तरीके से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम आम तरह ख़वातीन का एक्सपोजर निस्बतन मर्दों के कम होता है सनलाइट की तरफ, तो उनमें विटामिन डी की कमी का इम्कान ज़्यादा हो सकता है। एक दूसरा, बेड पोस्चर की वजह से अक्सर करके ख़वातीन लो बैक पेन यानी कमर के निचले अरसे की तकलीफ़ की शिकायत करती हैं। ये एडेड रीज़न है। अच्छा, तो सर्दियों का मौसम जैसे कि अब आगाज़ हो गया मौसम सरमा का, तो हम देखते हैं कि जितनी भी पुरानी चोटें होती हैं वो सब ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे रीज़न से, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि जो भी मरीज़ आपके पास आते हैं तो वो कौन से सबसे ज़्यादा इश्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में? अक्सर करके देखें, एक और चीज़ जो कॉमन है लेकिन एज से ज़्यादा कॉमन होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डी का भुरभुरापन। जी। अब जैसे कोई आप स्ट्रक्चर होता है, कोई बिल्डिंग होती है, टाइम के साथ ओल्ड होती है, इसी तरह आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जिस पे आपकी बाकी चीज़ें खड़ी हैं, ये भी टाइम के साथ अफेक्ट होती है। तो अगर हम टेक्निकली, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है बोन के को देखता हूँ, तो मैं देख के आपको अंदाज़ा बता सकता हूँ कि ये बोन अच्छी क्वालिटी यानी हेल्दी बोन है, यंग बोन है, और ये बोन ओल्ड या ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। जी। अब एज के साथ ये प्रॉब्लम जैसे बढ़ती है तो उन लोगों में जो पहले चोटें लगी हुई होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि दर्द की शिकायत सर्दियों के दिनों में हो सकती है। दैट्स लाइक अ कॉमन प्रॉब्लम। जी। तो हमने देखा है अक्सर औकात के जब कोई भी छोटी सी चोट होती है तो वो बाज़ औकात इंजरी की भी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जब वो छोटी सी चोट होती है, लोग एहतियात नहीं कर पाते, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए जो कि ये प्रॉब्लम आगे ना जाए, इंजरी का बाइस ना बने? ये पहले तो हम इंजरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें कि एक, जैसे ब्रॉडली एक हो गया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और दूसरा बोनी इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से मुराद वो जो हमारे पट्टों के या और जो टिश्यूज़ हैं उनकी इंजरी हो, और दूसरी बोनी इंजरी जैसे कि हमारे हड्डी में हो, और वो से बोनी इंजरी में फ्रैक्चर्स। ठीक है। दूसरा हम इसको इस तरह कहें कि एक होता है अक्यूट, यानी वो प्रॉब्लम
پٹھوں کا ہو یا ہڈی کا ہو جو چھوٹے ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہو. سے فار ایگزامپل مثال کے طور ابھی ہوا 10 دن 2 ہفتے میں ٹھیک ہو گیا, میں نے دوائی کھائی ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا ایکیوٹ ہم اس کو بولیں گے, یا ہم اس کو آسان کر کے تھوڑے ڈیوریشن کے لیے. دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کرونک فیز, یعنی وہ جو دائمی جسے ہم کہیں, جو ایک چیز پہلے ٹھیک کی جا سکتی تھی, ہماری اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یا اس کو بہت لائٹ لینے کی وجہ سے وہی چیز ٹائم کے ساتھ پرماننٹ شکل اختیار کر گئی. وہ اس کو ٹریٹ کرنا ڈاکٹر کے لیے بھی ایک پرابلم ہے اور پیشنٹ کے لیے بھی ایک ٹربلنگ ہو جاتی ہے. وہ پیشنٹ بعد میں یہی کہتا ہے کہ میں پہلے دکھا دیتا, پہلے ٹریٹ کروا لیتا تو شاید یہ پرابلم نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہم لو بیک پین کی بات کریں تو وہی پین ہوتا ہے, پیشنٹ اگر پہلے آ جاتا ہے تو اس کو ہم دوائی ایکسرسائز وغیرہ بتا کے, فزیو تھراپی وغیرہ بتا کے, ایک ریمیڈی یعنی ایک علاج بتا کے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک بہتر کر سکتے ہیں. اب وہی چیز بعد میں آتا ہے مریض تو اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. تو دس از ہاؤ اٹ از. اچھا, اور بزرگ جو حضرات ہیں ہمارے, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں ایسے بھی, تو ان کی بھی ہڈیوں کا یہ ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ آگے آگے جا کے آپ کو ہڈیوں کے پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن ان کے مسائل کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ تکلیف تو ظاہر ان کی بڑھتی جاتی ہے اور یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل چیز ہے, لیکن کس طرح اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے ان کے ہڈیوں کے ایشوز کو؟ میڈیکل کا پرابلم ہو, سرجری کا پرابلم ہو, ہمیشہ پہلی چیز ہوتی ہے ڈائگنوسس کہ آیا یہ پرابلم کس وجہ سے ہے. بعد میں ہوتا ہے علاج یعنی ٹریٹمنٹ, تشخیص, ٹیسٹ, علاج. اب ہمارے اگر جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہے, تو جب کسی پیشنٹ کو پرابلم ہے ڈاکٹر سے رجوع کرے. ڈاکٹر پہلے تو ان کی ساری بات سن کے یہ اندازہ لگائیں گے کہ ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے. سے فار ایگزامپل وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, ہڈیوں کا بربراپن ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے. اس کے بعد ٹیسٹ یعنی آپ نے ایکس رے کرا لیا, آپ نے کوئی اور ٹیسٹ کرا لیا. اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے جب آپ کا ڈائگنوسس بن جائے کہ ہاں جو میری ایک ججمنٹ تھی, میرا ایک تھاٹ تھا, یا جو میں ایک چیز سمجھ رہا تھا وہی ٹیسٹ میں بھی آ گیا, رپورٹ میں آ گیا, اب آ جاتے ہیں آپ علاج کی طرف. علاج کے بنیادی طرح 2 طریقہ کار ہوتے ہیں, یا تو آپ دوائی, فزیو تھراپی, ایکسرسائز وغیرہ ایڈوائز کر کے کسی کو ٹریٹ کریں. یہ ہو گیا مجھے آپریشن کی طرف نہیں جانا. آپریشن ہمیشہ آخری ایک ہوتی ہے چیز کرنے کے لیے حل. وائی ڈو وی نیڈ ٹو گو فار سرجری فرسٹ؟ پہلے تو ہم دوائی وغیرہ سے ٹریٹ کریں, اگر پرابلم سالو نہ ہو تو بعد میں ہم آ جاتے ہیں کہ چلے اب آپ کا پرابلم نہیں ہو رہا سالو اور اب آپ کو سرجری کی ضرورت ہے, اب آ جائیں سرجری کی طرف. جیسے کہ آپ کے نی کے آسٹیو آرتھرائٹس میں پرابلم ہوتی ہے جسے ہم گساؤ بولیں یا جوڑ کا بربراپن بولیں یا گیپ کم ہونا بولیں, اس میں ہم پہلے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دوائی لیں اور فزیو تھراپی کریں اور باقی چیزیں. جب آپ کا پرابلم اس سے سالو نہ ہو تو آپ سرجری کی طرف جائیں. گڈ سرجن جو وڈ نیور گو فار سرجری فرسٹ. میں یہ کہوں گا کہ اگر میں اپنے آپ کو ان شوز میں رکھ کے دیکھوں تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے دوائی دی جائے, بعد میں سرجری کی بات کی جائے. اچھا, روڈ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں تمام میں تو بونس جب انجرڈ ہو جاتی ہیں, ہڈیاں کافی انجرڈ ہو جاتی ہیں, تو اس کی ریکوری کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ فریکچر, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ آج کل اگر میں یہ بات کروں کہ بہت کامن ہو گیا ہے. خاص طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پوسٹ کووڈ تو میں کہوں گا کہ ایک بہت زیادہ نمبر بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت سی ریزنز ہیں اس کی. پہلے میں ریزنز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے رانگ میں ڈرائیو ہو گیا, موٹر بائک ایکسیڈنٹ بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہیلمٹ نہ پہننا, ہائی اسپیڈنگ, تو بہت سی چیز. اور رانگ میں بھی مطلب ہم تھوڑا سا ڈسٹینس بچانے کے لیے بولتے ہیں کہ چلو اتنا سا ہے 1 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. یہ 1 منٹ آپ کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے, آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن بعد میں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا, اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے پیچھے, کوئی ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کے بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ خدایا خیال کریں بائک چلاتے ہوئے خاص طرح کہ اتنا کیجول نہ رکھیں. آپ دور اندیشی کریں کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ پرابلم ہو
تو کس طرح چیزیں مینج ہوگی. بہت اچھا میسج دیا ہے آپ نے دیکھنے میں والوں ایک ٹراما سرجن ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو آپ کی سوچ ہے, تو مجھے اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ بندہ مجھ سے پہلے مل لیتا تو میں اس کو سمجھاتا کہ خدا اپنے بچوں کا خیال کرو, ایسا نہ کرو. بالکل ایسا ہی تو یہ ہے. تو بہرحال روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں, اس کی زیادہ تر وجوہات جو میں نے آپ کو بتائیں, اور اس کے علاوہ اس کو پریونشن اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس دی جائے کہ بھائی آپ پلیز خیال کریں اور اپنی فیملی کا اپنا خیال کریں. اور بعد میں ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے, اور اس میں پھر ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہر فریکچر کو آپ کو آپریٹ کرنا ہے یا ہر فریکچر کو آپ کو پلاسٹر لگانا ہے. ہر فریکچر ڈفرینٹ ہے. زیادہ تر جو جوڑ کے قریب فریکچر ہوتے ہیں ہم ان کو آپریٹ کرتے ہیں. جو لانگ بونز جیسے تھائے کی ران کی ہڈی کا ہو گیا, ٹانگ کی ہڈی کا ہو گیا, تو ہم راڈ ڈالتے ہیں, تو وہ ایک لمبی فہرست ہے. اچھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں نا یہ رجحان پہ بہت زیادہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر میں رہ کے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, ہم کسی کنسلٹنٹ یا کسی کے پاس جاتے نہیں, اسپیشلسٹ کے پاس. تو آپ ان ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام ایشوز کو, یہ گھر میں مسئلے مسائل نہیں حل ہوتے اور ان کو چھوٹا بھی نہیں لینا چاہیے؟ میں جب بھی جاتا ہوں کسی پروگرام میں, شو میں یہی بات کہتا ہوں, دیکھیں آپ ٹریٹمنٹ کسی کا بھی لیں, حکیم کا لیں, ڈاکٹر کا لیں, جی لیں نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایڈوائس تو لیں. جی آپ کو کوئی دوائی زبردستی نہیں کھلا سکتا, ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رہا سوال ٹریٹمنٹ کا, دیکھیں مجھے بھی اگر سر میں درد ہوگا میں گھر جاؤں گا تو پیناڈول کی گولی کھاؤں گا, ریسٹ کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی چیز کے لیے میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پہلے اگر وہ پرابلم سالو نہیں ہوتا, آپ نے دوائی کھائی, آپ نے 3 دن 4 دن پیناڈول کھا لیا, آپ نے کوئی اور آف دی شیلف دوائی جو ہر اسٹور سے اویلیبل ہوتی ہے آپ نے کھا کے دیکھ لیا, آپ کا پرابلم سالو نہیں ہوتا, تو اوپینین لینے میں کوئی کبات کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا ٹائم اپنی صحت کے لیے نکالیں. بالکل, کیونکہ پہلا آپشن تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم پیناڈول لے لیتے ہیں, پہلے ہم گھر میں اپنا ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ایون بینگ اے سرجن میں خود بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں. اگر کوئی پرابلم ہو تو آئی جسٹ گو, میں گھر جاؤں گا تو پیناڈول لوں گا. اگر پرابلم سالو نہیں ہوگی تو دین آئی تھنک کہ ڈاکٹر تو پھر بہت سی چیزوں میں سوچتا ہے نا, اور وہ تو ہر جگہ کسی کو فون بھی لگا دے گا, بھائی مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے, کیا ہے. تھوڑی بہت چیزیں ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہیں, کبھی سر میں درد ہو گیا, نزلہ زکام ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہی چیز اگر آپ کی زیادہ ٹائم چلتی ہے تو پھر آپ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. بالکل, ہم مزید بھی اسی حوالے سے آپ سے جانیں گے, لیکن ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ سب کو ہیلتھ ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے. آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے بونس کے حوالے سے, ہڈیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, آج ہم یہ ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں, کیونکہ بہت زیادہ مین ایشوز ہیں, تو ہم ان تمام ایشوز کو آج ایڈریس کر رہے ہیں. اور پروگرام میں جو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غضنفر علی شاہ ہیں, اور کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک ٹراما سرجن ہے. تو سر ایک بار پھر سے بریک کے بعد میں آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے حوالے سے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اب ظاہر سی بات ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں, بچے باہر کھیلنے کے لیے نہیں جاتے, انڈور گیمز پر بچوں کی اب زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو کرکٹ نہیں کھیلتے, فٹ بال نہیں کھیلتے, تو جب وہ کبھی جاتے ہیں کھیلتے ہیں تو وہ جسم میں بہت زیادہ درد محسوس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کی ڈائٹ پلان اب اس طرح کی نہیں ہے, یا پھر ان کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جنریشن ون آف دی لکی جنریشن تھی جو لاسٹ دور میں, مطلب ہم کہیں کہ 90s 2000 ارلی کے اسپورٹنگ باہر کرتے تھے یا کھیلتے تھے. تو انفارچونیٹلی آج کل ساری چیزیں فون پر آ گئی ہیں, تو ہر کوئی بندہ اسی میں انٹرڈیو. یہ ایک جگہ کی اسٹوری نہیں ہے, یہ گھر گھر کی بات ہے, ہر گھر میں بچوں کا یہی ہے. دیکھیں آپ بڑے ہوں بچے ہوں, کوئی بھی ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کریں گے, شارٹ ٹرم میں آپ کو پین ہو سکتا ہے. آپ کے مسلس جو ہیں, آپ کی بونس یوز ٹو نہیں ہے اس کام کے لیے, تو آپ ایکسرسائز کریں گے, انیشلی پین ہوگا, آپ جم چلے جائیں. جیسے آپ کو کبھی ایک ہوتا ہے کہ چلو میں جم کرنا شروع کروں, شروع میں 2-3 دن میں پین ہوتا ہے, آپ بولتے ہیں نہیں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے, بٹ
جب آپ ایک چیز روٹین میں آ جاتے ہیں تو وہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ کوئی مسل کی اسٹریچنگ ہوتی ہے تو شروع میں پرابلم ہوتی ہے, پین ہو سکتا ہے, ود دا ٹائم اس کی ایک میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو بعد میں پین نہیں ہوتا. ہیلتھی ڈائٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر بھی ہے جو کہ بہت زیادہ مین ایشو ہے ہمارا, کیونکہ اس طرح کی اب ہیلتھ ڈائٹ ویسی نہیں ہے تو بچوں کے جسم میں درد ہونا, ان کی بونس اس طرح سے اب اسٹرانگ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کیلشیم اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا انٹیک نہیں ہوتا, تو کیا ایسا فوڈ لینا چاہیے جس سے یہ جو تمام ایشوز ہیں یہ اوور کم ہو سکے؟ بیلنسڈ ڈائٹ از اے ون ورڈ آنسر. ایک جو اگر میں لفظ میں بولوں تو بیلنس ڈائٹ, ٹھیک ہے. پہلی چیز تو آپ یہ میرا میسج ہے سب کو کہ بھائی آپ دوائی پہ کیوں آنا چاہتے ہیں. کیا آپ نے جو خواتین ابھی 30s میں ہیں 40s میں, کیا آپ نے بچپن میں یہ دوائی آپ نے وٹامن ڈی کیلشیم کی جب آپ 5 سال کی تھیں 4 سال کی تو کیا آپ نے وٹامن ڈی کیلشیم سپلیمنٹ لی تھی؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. اگر آپ نے لی تھی تو آپ اپنے بچوں کو بھی دے دیں. ایسا ہی ہے. تو آج آپ ہماری کلینک پہ یہ کیوں لے کے آتی ہیں سوال کہ میرا بچہ کمزور ہے, آپ پلیز مجھے وٹامن ڈی ضرور لکھ کے دیجیے گا, مجھے اور کوئی دوائی نہ دیں, وٹامن ڈی لکھ کے ضرور دیں. دیکھیں آپ ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کریں, اپنے بچے کو اچھا کھلائیں, نیچرل کھلائیں, دودھ دہی کا استعمال کرائیں, اس کے علاوہ گوشت کا استعمال کرائیں, انڈے کا استعمال کرائیں. ود دا ٹائم اگر آپ کو یہ ایک چیز ہے کہ میرا بچہ کھاتا نہیں ہے, بھائی بچے ضد کرتے ہیں, اب آپ کو ہی ٹرین کرنا ہے نا آگے جا کے کہ اس کو ہر چیز کی عادت پڑے, تو وہ آپ اپنے بچے کی ڈائٹری امپروومنٹ کریں, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ایکٹیویٹی امپروو کریں. بالکل. یہ تمام مدر دوائی جو گولی اس کھانا وقت کوئی ناٹ بالکل بی اے اس گڈ وقت آئیڈیا. دیکھ رہی ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے بچوں پر جتنا زیادہ کنسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے وہ کریں, کیونکہ جس طرح کی ان کی بنیاد آپ بنائیں گے اسی طرح سے پھر آگے جا کے اسی طرح سے گرو اپ ہوں گے. تو مزید میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی فریکچر کے حوالے سے, کیونکہ ایک بہت مین ایشو ہے, تو اس کے کتنے کیسز آتے ہیں اور کس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ پہلی چیز یہ کیسز کی آپ نے بات کی, میں تو کہوں گا کہ کیلکولیٹ کرنے سے بھی زیادہ ہے. اچھا. راؤنڈ اباؤٹ 1000 to 1500 کیسز ہمارے پاس جس انسٹیٹیوشن میں میں کام کر رہا ہوں رپورٹ کرتے ہیں 24 آورس میں. جی. اب یہ صرف ہمارے ان ہاؤس یعنی ان سٹی نہیں ہے بلکہ تھرو آؤٹ دا پروونس, پورے پروونس سے اور ہمارے پاس مریض آتے ہیں. الحمدللہ ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے ہم ایفرٹ کرتے ہیں کہ اس کو مینیج کریں. تو بات یہ ہے کہ فریکچر کا انسیڈنٹ تو پہلے سے بہت زیادہ کم بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. بہت سی ریزن ہے جو ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کی. بالکل. ایک آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس کامن فریکچر کون سا آتا ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا, اب مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وہ فریکچر بتائے جو آپ نے دیکھا نہ ہو, میں تو کہوں گا کہ جو چیز ہو سکتی ہے پریکٹیکلی وہ دیکھی ہوئی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے, اور اسی کو دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو, جنرل پبلک کو, کہ جو لوگ ہیلدی ہیں, ہیلدی لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں, جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے یا چھوٹا موٹا پرابلم ہے. ایک انگریزی میں کہاوت ہے, I cried because I had no shoes, then I saw a man with no feet. تو میں رویا اس لیے کہ میرے پاس جوتے نہ تھے, تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ تھا جس کے پیر ہی نہ تھے. تو آپ اس طرح دیکھیں لوگوں کو, جو لوگ ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں جن کے 8 فریکچرز ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ کھڑے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں تو بڑا بلیسڈ ہوں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹا موٹا سر میں درد ہے کوئی بات نہیں. تو اس چیز کو بھی سمجھا کریں. اچھا, کیونکہ آپ بونس ٹرینر ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ کی یہاں پر آمد کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال آپ سے ضرور کروں گی کہ ہمارے لوگ اس وقت جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو ان کو ڈیلی بیسس پر آپ کیا ایکسرسائز ریکمینڈ کریں گے کہ جس سے جو آپ کی باڈی کی روٹیشن ہے وہ بالکل بیلنس رہے اور پورا دن آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں؟ آدھا گھنٹہ واک کر لیں. جی. بہت ریزنیبلی سیٹ رہیں گی, فٹ رہیں گی. آدھا گھنٹہ واک کر لیں. واک ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ, اب میں آپ کو سوالات بتاتا ہوں نا جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوں گے اس وقت ناظرین کے, کہ بھائی میرے پاس اسپیس نہیں ہے, میں واک کیسے کر لوں, میں تو سے فار ایگزامپل ہاؤس لیڈی ہوں, میں باہر کیسے جاؤں, ہمارے پاس باہر کیسے جاؤں, ہمارے پاس تو کوئی پارک نہیں کوئی. تو بھائی آپ تھریڈ مل لے لیں, وہ آپ گھر میں بھی کر سکتی ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. آئی مین دس از ون آپشن. اور باقی تو آپ جتنا ایکسرسائز کریں گے فٹ رہیں گے. آپ ایکسرسائز کریں, منی بیک گارنٹی ہے میری طرف سے آپ کو کہ آپ فٹ رہیں گے. اچھا, ایکسرسائز کی جب بات کرتے ہیں نا تو
काफ़ी लोग जो एक कॉमन उनका आंसर आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें या फिर हम जिम जाएं. हम अच्छा तो दिखना चाहते हैं और हम फिट भी होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम टाइम निकालें और फिर हम ये जिम करें या फिर एक्सरसाइज करें. ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि मुझे हर एक से सुनने को मिल रही होती है. हर किसी के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, जी हर किसी का प्रोफेशन डिफरेंट है, और हर किसी को अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी जो किस चीज़ को ऊपर रखना है, बाद में रखना है, वो खुद सेट करनी होती है. ठीक है. जी और आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा. जी. आप ये सोचें, आप ये जो टाइम निकाल रहे हैं, ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं, जी जी आप अपनी फैमिली के लिए निकाल रहे हैं. आप जी. फिट रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से लुक आफ्टर कर सकेंगे. आप जी. ही फिट नहीं होंगे तो अपने बच्चों की फैमिली की लुक आफ्टर कैसे कर सकेंगे. बिल्कुल. अगर आप 40-45 में जी. खुदा न खास्ता इतने किसी डिजीज में आ जाते हैं, हार्ट की डिजीज में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जी जी तो आप बाकी टाइम कैसे अपनी फैमिली की टेक केयर बिल्कुल कर सर, सकेंगे. यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर है हमारे साथ. जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं बताइएगा. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम निखत है, अस्सलाम. मैं कराची से बात कर रही हूँ. जी निकट, क्या सवाल है बताइएगा. जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मुझे कमर में दर्द रहता है ना दो जी. ढाई महीनों से. जी तो जैसे जैसे मैं लेटती हूँ तो फिर उठने में बहुत तकलीफ होती है. वैसे तो चलने फिरने में इतना नहीं होता, जी, मगर जी, जी. कमर दर्द बहुत है. तो डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी कि इसका क्या इलाज है. जी ठीक है निकट, आपका बेहद शुक्रिया. अभी बहुत आपको शुक्रिया हम आपका, जवाब आपने देते हैं. इस काबिल समझा कि आपने मुझसे सवाल किया. खैर, अब इसमें आप देखें, पहली चीज़ तो ये, मैं आपसे एज पूछना चाहूँगा आपकी. अगर जी. आपकी इफ शी इज ऑन कॉल, अभी हैं इसमें? नहीं, अभी ओके. ये on call. देखें, आप Call एक drop चीज़ हो गई करें, अगर आप लाइक 40s 50s में हैं तो जी. आप एक टेस्ट होता है डेक्सा स्कैन, DEXASCAN, ये आप करा लें जी और मुझे बता दें, या किसी तरीके से इनके तवस्सुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल. वो आप हम असेस कर लेंगे कि आपकी बोन की क्वालिटी कैसी है. हो सकता है आपकी हड्डियों का बुरबुरापन हो, इस टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा, तो हम उसको फिर रिवर्स तो नहीं कर सकते. जी, जी, वो जी. एक बहुत एक डिसऑनेस्टी स्टेटमेंट होगी कि मैं आपकी हड्डियों को 50 से 30 कर लूं, लेकिन ये कि उसको हम प्रोसेस को रोक सकते हैं. दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी बैड पोस्चरिंग की वजह से, जैसे नीचे से उठने का पोस्चर, वेट उठाने की का पोस्चर, वो हो सकता है आपका अप्रोप्रिएट या ठीक ना हो. ये एक वजह भी हो सकती है आपके जी. पेन की. तीसरी वजह आपकी विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी भी हो सकती है. ये तो अब ज़्यादा देखने से और बाकी टेस्ट वगैरह देखने से ही बता सकते हैं. बट आई एम अवेलेबल, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ. इनके तवस्सुल से ये मेरी डिटेल्स भी शेयर करना चाहें तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकती हैं और मैं आपको जितना जल्दी और जितना अप्रोप्रिएट होगा तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे सकूँगा. ठीक है. फिर भी इसको हम अगर समराइज करें तो एक बार देखना पड़ेगा और टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर ही मैं आपको डेफिनेट ट्रीटमेंट बता बिल्कुल, सकता हूँ. आप टेस्ट वगैरह करवा के फिर से कॉल करके और हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है. जी जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सीमा है. जी सीमा, क्या सवाल है आपका. जी डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बिल्कुल. एज जो है ना 49 है. जी सवाल जी जी, बताइएगा. और जो है ना मुझे बीपी रहता है, तो बीपी की टेबलेट तो मैं रात को ले लेती हूँ. मुझे कमर में बहुत दर्द है ना काफी जी अर्से जी से. जी तो मेडिसिन खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा. जैसे अगर सो जाऊं, सो के अगर उठती तो फिर उठा नहीं जाता. वैसे तो चलने फिरने में इतना नहीं होता, मगर सो के उठने में ज्यादा होता है. तो जो है ना वो डॉक्टर साहब से पूछिएगा इसका क्या हल है. जी, आपका कुछ सवाल इनसे. नहीं, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है सीमा, देखें, आपको हम जवाब देते इसको हैं. हम थैंक मॉर्निंग यू. स्टिफनेस बोलेंगे. जी जैसे कि आप काफ़ी टाइम बैठ के और उठती हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, बैक एक होता है, और सो के उठ के जाहिर सी 6 घंटे 4 घंटे की नींद के बाद. अच्छा, इसमें एक तो आप अपना पोस्चर करेक्ट करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें, और अपना मसल एक्सेंट कुछ मेडिसिन आती हैं वो ले सकती हैं, और एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा. आप बैक पेन के लिए आपके पास कोई करीबी फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप 10 days 2 weeks के लिए एटलीस्ट फिजियोथेरेपी कराएं. जी. वो क्या करेंगे कि आपकी हॉट पैक्स होते हैं वो रखते हैं, आप घर पे भी रख सकती हैं. हॉट पैक्स आपको बेनिफिशियल होंगे. और उसके अलावा अल्ट्रासोनिक टेंस मसाज एक थेरेपी का, एक इलाज का तरीका जी. है, वो यूज़ करके आपको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट है, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको. ये करें, और वो जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज बताएं वो खुद से घर पे करें. जी और मेरा ख्याल ये है कि आपका ये प्रॉब्लम
ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہم زیادہ ایویلیویٹ کریں گے, زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, ہوپ فلی سیما کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. مزید یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے ہیلتھ ٹاک میں, اور ہم بات کر رہے ہیں آج بونس کے حوالے سے اور ہڈیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم اس کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غضنفر علی شاہ اور کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک ٹراما سرجن ہیں. سر ایک بار پھر سے میں آپ کی طرف آؤں گی, اور کمر کے درد کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. جتنی بھی کالس ہم تک موصول ہوئی ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کمر کا درد ہے, چاہے سو کر اٹھیں یا پھر نماز کے لیے جائیں تو درد ہوتا ہے. یا تو خواتین کا یہی کہنا ہے کہ اگر بیٹھ جاتی ہیں تو اٹھا نہیں چاہتا, اگر کھڑی ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر تک تو پھر ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی مین ریزن کیا ہے؟ پہلی ایک بڑی کامن, اگر آپ مجھ سے کہیں کہ 10 خواتین او پی ڈی میں آتی ہیں تو 10 خواتین میں سے 6 خواتین ایسی ہوں گی یا 7 خواتین ایسی ہوں گی جو ان کو کمپلین یہ ہوگی کہ لو بیک ایک, یعنی کمر کی تکلیف کی شکایت مین ایشو ہے, مین پرابلم ہے. دوسری بات جو بڑی کامن ہے, اکثر خواتین کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرا سیزر ہوا تھا, کمر میں ٹیکا لگا تھا, اس کے بعد مجھے یہ پرابلم ہو گئی, رائٹ. اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسپائنل یعنی وہ جو کمر میں بے ہوش سن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوا. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم جو باقی سرجریز کرتے ہیں جیسے ہم نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں یا ہپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں, اس میں بھی تو کمر کا ٹیکا لگاتے ہیں سن کرنے کے, ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہے. بالکل. اب آتے ہیں اس کی ریزن پہ. جی دیکھیں, اکثر کر کے خواتین کا جو پوسچر ہوتا ہے وہ میں کہوں گا بیڈ پوسچر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کو بتاتے بھی ہیں. ان کے بچے ہیں جو گود میں اٹھاتی, ان کا نیچے سے بچے کو اٹھانے کا جو پوسچر ہے وہ غلط ہے. اس کی وجہ سے آپ کا سارا لوڈ آپ کی بیک پہ آتا ہے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور جھک کے بچے کو اٹھاتے ہیں تو آپ کا لوڈ بیک پہ آتا ہے. وہی آپ نیچے بیٹھیں, بچے کو اٹھائیں اور خود سے کھڑے ہوں تو آپ کا لوڈ آپ کی تھائی مسلس پر آتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ کو ایک پرابلم ہے یہ ہمارے پاس کامن. تو اکثر کر کے ہم پوچھتے ہیں بچوں کا, وہ بتاتی ہیں کہ 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے, گود میں اٹھانا پڑتا ہے یہ وہ. تو اگر آپ اس کو بھی ماڈیفائی کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم کس وجہ سے ہے. دوسری چیز کہ جب ہم کہتے ہیں کمر کی تکلیف تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمر میں صرف بون نہیں ہے جو آپ نے ایکس رے میں دیکھ لیا ہے تو ہڈی ہے, اس میں تو کوئی مسلز ہیں جو اس کمر کی اسپائن کو جو ہڈی ہے اس کو سیدھا رکھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سے ٹیشوز ہیں, ڈسک ہے, بہت سی چیزیں ہیں, اور ہر چیز سے ریلیٹڈ ایک پرابلم ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرٹیکولر اسپیسیفک ایج میں زیادہ کامن ہوتی ہیں, جیسے ہم کہیں کہ اولڈ ایج میں ہڈیوں کا بربراپن, وہ آپ کی جس طرح باقی جوڑوں میں ہے کمر پہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور پٹھوں کا اکڑاؤ جیسے ہو گیا, وہ ینگ ایج میں زیادہ پرابلم ہے. لمبو سیکرل مسل اسپرین ہم اسے بولیں گے, تو وہ آپ کا بہت بائکرز میں بہت کامن ہو گیا, فیمیلز میں بہت کامن ہو گیا. تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. بچوں میں الگ پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس طرح ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, اور یہ تو ہم چلیں ان کو رسپانس کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ بیفور یو اسٹارٹ وتھ ٹریٹمنٹ, کسی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے ایک بار کسی کو دکھا دیں تو اچھا ہے. بالکل, کسی کو بھی دکھا دیں تو اچھا ہے. گھر پہ جو بھی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور وہاں پر دکھائیں تو زیادہ آپ بہتر محسوس کریں گے. اور ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, یہ بھی مین کوشچن ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا پھر لڑکے ہیں, اسپیشلی یہاں پر میں لڑکیوں کی زیادہ بات کروں گی کیونکہ لڑکیوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے وقت ہڈیوں میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ چیز میں نے بھی بہت زیادہ فیل کی ہے, میں نے خود سے دیکھا ہے. تو اس کی کیا آپ ریزن سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری کی علامت ہے؟ نو, ہڈیوں کے میں سے جوڑوں میں سے آواز آنے کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بغیر کسی پرابلم کریٹ کیے بھی یہ ہو سکتی ہے. آواز آنا کوئی پرابلم نہیں ہے. اکثر یہ سننے کو ملتا آواز ہے آنا کہ کوئی کمزوری ہے. نہیں, آواز آنا جوڑوں میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جنٹل دیکھ, ہمیں کسی ایکس رے کو
کسی ایم آر آئی کی رپورٹ جی. کو ٹریٹ نہیں کرنا. بالکل. ہمیں ایک ہیومن بینگ، ایک انسان کا علاج کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں. بالکل. اس کو پین ہے نہیں ہے، سوجن ہے نہیں ہے، کیا وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، انڈیپینڈنٹ سروائیور ہے نہیں ہے، اس کا علاج کرنا ہے. بالکل. تو فار می اگر آپ کہیں گی تو کلکنگ ساؤنڈ آنا کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے. نارملی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹینڈن مسلس کی بھی سلپیج آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. دیٹس ناٹ اے پرابلم. چلیں آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تمہیں تو کمزوری ہے کیونکہ ہڈیوں سے آواز آ رہی ہے. تو یہ چیز آج کلیئر ہو گئی ہے. اور دوسری چیز یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہاتھ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی بھی بڑھ جاتی ہے جس کو نزلہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ صرف آپریٹ ہی ہے یا پھر دوائیوں سے یا کسی اور ٹریٹمنٹ سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے کوئی سمٹمس نہیں ہیں جی. تو آپ کو آپریٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے رسک کی بات کی، اگر کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی تو سب سے زیادہ کامن ایک چیز ہوتی ہے، ہم اس کو گینگلیون بولتے ہیں اپنی لینگویج میں. وہ جھلی ہوتی ہے ایک جوڑ کے بیچ میں، وہ آ جاتی ہے اوپر، اکثر کر کے ینگ پیپلز میں ہوتی ہے یا چھوٹی عمر والوں میں. اور اکثر کر کے جیسے آپ رسٹ کو فلیکس کریں گے یا موڑیں گے تو اوپر آ جاتی ہے اور پھر اسٹریٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. وہ سگنیفیکنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کو وہ پرابلم کرے، اپنی سائز میں مسلسل بڑھ رہی ہو. ٹھیک ہے. اور پین اتنا بڑھ جائے کہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو نکلوا لیں، ادروائز اس کو ایسا چھوڑ دیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور ابھی ہم یہاں پر اپنے ویورز کو بتا دیں کہ جن لوگوں کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے اور وہ اپنے ایشوز ہم سے ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے جو اسکرین ہے وہاں پر ڈاکٹر غضنفر علی شاہ کے جو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی یہاں پر چل رہا ہے، اور جو ایڈریس ہے آفس کا وہاں پر بھی آپ جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اور مزید بھی میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ خوراک کے حوالے سے، کیونکہ خالص خوراک اب ویسی ہے نہیں، تو یہ کس حد تک افیکٹڈ ہوتی ہے ہماری بونز پر؟ ڈائٹ کا بڑا رول ہے. دو چیزیں میں نے شروع میں بھی مینشن کی، ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ. جی. آپ یہ دونوں چیزوں پہ کمپلائی کریں، فالو کریں، جی. تو میں آپ کو ری ایشور کرا سکتا ہوں کہ آپ کافی حد تک بہتر رہیں گے. پیورٹی کی بات کریں، بالکل آئی ٹوٹلی ایگری کہ آج کل ہمارے پاس اتنی پیورٹی رہی نہیں ہے، نہ ڈائٹ میں نہ کسی اور چیز میں. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو اسی حساب سے دیکھنا پڑیں گی اپنی چیزیں جتنا آپ بہتر سے بہتر کر سکیں. یہ ایک پرابلم ہے، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں اس چیز کو، لیکن اب اسی میں ہی ہمیں چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہے، اپنی مسئلے حل کرنے. اچھا. اور جوڑوں کے کمر کے درد کی تو ہم نے بات کی، جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور جتنے بھی کالرز ہمارے پروگرام میں جنہوں نے کالز کی تو ان کا یہی ایک سملر ایشو تھا کہ ایک ہی یہ پرابلم تھا کہ ہمیں کمر کا درد ہے، اور اس کا آپ نے سلوشن بھی بہت اچھا بتایا، سب کچھ بتایا. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں کہ جو لوگ گھر میں موجود ہیں، آپ نے ساری ٹریٹمنٹس وغیرہ بتائیں، جو لوگ نہیں جا سکتے یا پھر پریفر نہیں کرتے، گھر میں رہ کر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں جو ان کا درد تھوڑا بہت بہتر ہو یا کم ہو سکے؟ اکثر کر کے ہمارے پاس ایک کامن پرابلم ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ باہر نہیں جا سکتے، تو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھٹنوں میں، اب مختلف ڈاکٹر سمجھانے کے لیے مختلف بات کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں گیپ آ گیا ہے، کچھ بولتے ہیں گیپ کم ہو گیا ہے، کچھ بولتے ہیں آئل کم ہو گیا ہے، چکناہٹ ختم ہو گئی. ساری چیزیں ایک ہی بات ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں آسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں، ہمارے یہاں گھٹنوں کا زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ ہلو السلام علیکم. میں آصف انجم بات کر رہا ہوں، ناظم آباد کراچی سے. سوری، مجھے ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب سے بات کرنی تھی. آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ سید آصف انجم علی. جی جی، اپنا سوال بتائیے گا. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا ہے کہ تقریباً مجھے 20-25 میری ایج ہے، تقریباً 56-57. جی جی جی. 20-25 تقریباً 20 سال سے میری کمر میں پین ہے، ریڑھ کی ہڈی میں. جی. تو وہ پین میں نے کئی جگہ ٹیسٹ کرایا، اس کی وہ لیا، ابھی ایم آر آئی کرائی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں آپ کے موضوع میں بھی پرابلم ہے. پھر اس کے بعد میں نے میڈیسن بھی لی، ابھی میں نے پھر وہ بھی چھوڑ دی ہے. اب مجھے صبح اٹھا نہیں جاتا ہے، میرے گھٹنوں میں جو ٹانگیں اندر سے ہے نا وہاں درد ہے، اور کمر میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس جگہ درد ہے. باقی اللہ کا شکر، بہت فٹ فاٹ ہوں، بہت اللہ کا کرم ہے. تھوڑی سی جو آپ نے ایک ٹیسٹ ابھی بتایا مجھے بریک سے پہلے کسی لیڈی کو،
जी जिसमें वो आपने कहा था विटामिन डी और कोई कैल्शियम वगैरह कम होता है, वो टेस्ट में प्लीज बता दीजिए अगर मुनासिब समझे, या फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। आपका कोई क्वेश्चन इनसे? ठीक है सैयद आसिम अंजुम अली, हम आपको ऑन एयर इसका सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया सैयद आसिम अली साहब। सबसे पहले जो आपने कहा कि फिट फाट हूँ, तो मेरी तो दुआ है कि आप हमेशा फिट फाट रहें और बाकी ज़िंदगी, और आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। आमीन। लेकिन आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है बैक एक का। आप एक काम कीजिए, आपके मुझे जो सबसे पहले एक्सरे देखने होंगे कि आपके एक्सरे में वाकई ये प्रॉब्लम है मोरों के घसाव का, जिसे हम स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं अपनी ज़बान में, या क्या ऐसा प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा, और फिर हमें बाकी टेस्ट कराने पड़ेंगे। रहा सवाल जो आपने कहा कि आपसे पहले जो कॉलर थी उनको जो मैंने टेस्ट बताए थे, वो एक तो विटामिन डी कैल्शियम की कमी के हवाले से था, दूसरा हड्डियों के बुरबुरेपन के हवाले से था। तो एक तो आप जाएंगे, क्या बोलेंगे, मुझे सीरम विटामिन डी, सीरम कैल्शियम कराना है, दूसरा और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये तीनों एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दूसरी आप टेस्ट करा सकते हैं जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, DEXASCAN, इस डेक्सा स्कैन, ये हड्डियों के बुरबुरेपन का है। ये आप कराना चाहें करा लें। बाकी मैं टेस्ट तो देख के ही बता सकता हूँ अगर ज़रूरत हो, लेस लाइकली है कि ज़रूरत हो, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके एक्सरे देखने होंगे। एक्सरे देखे बगैर मैं कोई जजमेंट आपको नहीं दे सकता। आसिम अंजुम को जवाब मिल गया होगा, और कोई भी मज़ीद डिटेल्स आपको चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर भी और एड्रेस भी है, तो आप जा सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। आपकी जी, तो हम गुफ्तगू से कंटिन्यू इस चीज़ का करेंगे। तो अंदाज़ा हो गया कि हमारे यहाँ कमर की तकलीफ का जो एक शरह है वो बिल्कुल। सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक जो भी कॉलर मर्द जिन्होंने भी हो, बात की, ख़वातीन हो, दोनों में ये उन्होंने same problem बैक है। एक की प्रॉब्लम की शिकायत ज़्यादा की। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी, वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। जी, अपना क्वेश्चन बताइएगा, अपना नाम भी बता दिएगा। जी, मेरा नाम मोहसिन कुरैशी है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, ऐसे है कि मोहसिन। मेरे बैक बोन की वो टेल बोन में पेन हो रही है, जी 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 तो काफी दिनों से है। जी इसका क्या सोल्यूशन है जी? जी बिग बॉन, ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं। आप एक सवाल मैं पूछ लूँ इनसे? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। आपको ये आपसे मेरा सवाल ये था कि आपको क्या कोई चोट लगी है, या क्या इसके पीछे रीज़न है? दूसरी चीज़ ये, एक सवाल कि आप क्या प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, मुसलसल किसी सख्त चीज़ पर बैठते हैं, जैसे तख्त हो गया या हार्ड बेंच वगैरह हो गई? ये सवाल। नहीं जी, ऐसे है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग तो है मेरी, लेकिन किसी सख्त जगह पे तो नहीं है। यहाँ तो गाड़ी की सीट होती है, यहाँ ऑफिस में चेयर है, लेकिन दोनों फोम वाली चेयर हैं, और घर में भी बैठता हूँ ज्यादा। लेकिन ये जरूर बात सही है कि मैं ज्यादा देर तक बैठा रहता हूँ। ठीक, अच्छा, इसको और हम कोई अपनी नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है मोहसिन, आपका शुक्रिया, आपको जवाब इसको देते हैं। हम अपनी ज़बान में कॉक्सीडीनिया यानी टेल बोन की पेन की प्रॉब्लम बोलते हैं। अमूमन ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, ख़ास तरह हार्ड सरफेस पे, अगर चोट नहीं लगी हुई जी। तो, वरना जैसे बिल्कुल स्ट्रेट कमर पे बल गिरने से भी उसका फ्रैक्चर या पेन होता है। अगर नहीं तो ज़्यादातर ये एक ही जगह पे प्रोलॉन्ग सिटिंग के साथ हार्ड सरफेस पे बैठने से, जैसे बाइक हो गई, जैसे हार्ड चेयर स्टूल हो गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी ये कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला काम तो ये कीजिए कि एक रिंग कुशन आता है, एक व्हील की तरह होता है, जो एक कुशन होता है और बीच में उसके होल होता है। आप वो जब भी बैठते हैं तो वो यूज़ करें, अपने साथ कैरी करें, गाड़ी में भी यूज़ करें और ऑफिस में भी यूज़ करें। इससे आपकी पेन की शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाएगी, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ठीक होने में, लेकिन ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, आपका ठीक हो जाएगा। उसके साथ थोड़ी मेडिसिन की ज़रूरत है। जी। लाजमी नहीं है कि आप ये समझें कि विटामिन डी, कैल्शियम कमी, हर प्रॉब्लम की वजह विटामिन डी कैल्शियम नहीं है, ठीक है, ये उसके सिवा भी हो सकता है, जैसे जो मैंने रीजंस आपको बताई। आप पहले ये चीज़ शुरू करें, देन लेट अस नो, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा होता है नहीं होता।
بالکل آپ نے یہ بات ان کو بتا دی اور ان کو جواب مل گیا ہوگا. اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو گھریلو خواتین ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو اس طرح کے کام نہیں ہوتے کہ ان کو دیر تک بیٹھنا پڑے یا پھر اس طرح کے باہر آفیسز میں جا کے کام کرنا پڑے, تو ان میں جو مطلب یہ درد ہے, آپ نے بتایا کہ کس طرح سے پریکٹسز ہیں جو کہ غلط ہو رہی ہوتی ہیں, اس وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو مرد ہیں, جو خواتین گھروں میں موجود ہیں, تو وہ ایسا کیا کریں جو اس درد سے چھٹکارا پائیں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, لیکن اگر وہ لوگ نہیں جا سکتے, کمر کے درد کا اور جوڑوں کے درد کا بتا دیں, کیونکہ یہ بہت مین ایشو ہے. آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, دس از فار ہاؤس لیڈیز جو خواتین ہیں یا باہر کے بھی لوگ جو آفس ورکرز ہیں یا میل فیمیل سب کے لیے. جی, آپ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے. صحیح ہے. آپ کی روٹین میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو بودر کر رہی ہے یا آپ کو پرابلم کر رہی ہے. سے فار ایگزامپل میں 12 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل کمپیوٹر پہ بیٹھ رہا ہوں تو میرے نیک میں پین ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اور سے فار ایگزامپل میں مسلسل 12 میں رائڈر ہوں, میں 10 گھنٹے میں بائک مسلسل چلاتا ہوں, میری لو بیک پین ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پہلے تو آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی سولوشن کی طرف جائیں, تو وہ ایک رائٹ ڈائریکشن ہوگی. جی, اس کو ماڈیفائی کریں. جی, آپ مسلسل کمپیوٹر پہ بیٹھیں, آپ بریکس لیں, آدھا گھنٹہ بیٹھیں, 5 منٹ کا بریک لیا, اپنی اسٹریچنگ کی, پھر آپ بیٹھے, تو اس طرح بریکس میں کریں گے تو وہ چیز. اگر ایک چیز مسلسل یہ دیکھیں, آپ اس طرح ازیوم کر لیں کہ آپ کانسٹنٹلی کوئی گاڑی چلا رہے ہیں, آپ اس کو روک ہی نہیں رہے, مسلسل چلی جا رہی ہے, تو وہ ویئر آؤٹ ہو جائے گی. تو آپ کو اس کو چیک بھی کرنا ہوتا ہے, اس کی باقی چیزیں اس کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. اسی طرح تو آپ اس سے ازیوم کر لیں, آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. بالکل سر, آپ کا بے حد شکریہ, آپ آئے اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. جتنے بھی لوگوں نے کال کی تو امید یہی ہے کہ ہوپ فلی ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور ہوئی ہوگی. ہمیں کوئی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.